مثال کے طور پر میاں منشا صاحب نے اگر 26 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے تو یہ ٹیکس نمبر 1 ٹیکس پیئرز ہیں. ایم آئی رائٹ چیئرمین صاحب؟ 26 بلین دیا ہے انہوں نے ٹیکس. میرے پاس ہے آئی تھنک میں نے حساب تو پورا کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر میاں منشا صاحب نے اگر 26 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے تو یہ ٹیکس نمبر 1 ٹیکس پیئرز ہیں. ایم آئی رائٹ چیئرمین صاحب؟ 26 بلین دیا ہے انہوں نے ٹیکس. میرے پاس ہے آئی تھنک میں نے حساب تو پورا کیا ہوا ہے. یہ جی میاں محمد منشا چیئرمین مسلک کمرشل بینک لمیٹڈ ہائیسٹ ٹیکس پیئر انکم ٹیکس 26 ارب روپے کا ٹیکس انہوں نے پے کیا ہے انہوں نے. اور اسی طرح درجہ بدرجہ اور ہیں شہزاد اصغر علی جو سی او ہیں سٹائل ٹیکسٹائل کے، انہوں نے یہ لیڈنگ ایکسپورٹر ہیں. 522 ملین ڈالر کی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے. اسی طرح جو ہماری جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس میں آصف پیر صاحب ہیں. آصف پیر چیف ایگزیکٹو سسٹم لمیٹڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، انہوں نے 27 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کی ہے. اسی طریقے سے نوید عامر صاحب ہیں چیف فائنینشیل آفیسر، جنہوں نے اپنا ایوارڈ لیا ایکسپورٹر ود ہائیسٹ گروتھ ان احمد فائن ٹیکسٹائل مل لمیٹڈ. 53 ملین ڈالر کی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے. اسی طریقے سے درجہ بدرجہ یہ لمبی لسٹ ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن جنہوں نے ان کیٹیگریز میں وہ ٹاپ آف دا لائن ہیں، ان کے بارے میں ابھی کچھ میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، مگر کلیکٹیولی ان تمام ایکسپورٹرز، ٹیکس پیئرز اور جتنے بھی خواتین و حضرات جنہوں نے آج ایوارڈ لیے، ان کو میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو بلو پاسپورٹ دیں گے ان کو، تاکہ بلو پاسپورٹ ان کے پاس ان کی جیب میں ہو اور دنیا میں جہاں جائیں اور وہ عزت کے ساتھ ان کی وہاں پر پذیرائی ہو. اس کے علاوہ ایک جو ہماری جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے پاکستان آنر کارڈ یہ جاری کیا جائے گا. جتنے بھی ہمارے ٹاپ آف دا لائن ٹیکس پیئرز ہیں ان کی عزت افزائی کے لیے اور ان کی باقیوں کو یہ ایک حوصلہ دلانے کے لیے ان کو یہ ہم انشاءاللہ یہ ٹیکس کارڈ جاری کریں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ بلو پاسپورٹ تمام کیٹیگریز کے سب آج جنہوں نے ایوارڈز لیے ان سب کو دیے جائیں گے. اسی حد سے جو ہر کیٹیگری میں جو پہلے نمبر پر ہیں، چاہے وہ ٹیکس کی مد میں ہیں یا ایکسپورٹرز ہیں یا آئی ٹی میں ہیں، ان کو آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ ان کو ہم آج درجہ دے رہے ہیں پاکستان کے اعزازی سفیروں کا. وہ پاکستان کے اعزازی سفیر ہوں گے. دنیا میں وہ جہاں جائیں گے پاکستانی سفارت خانوں کو باقاعدہ انسٹرکشنز ہوں گی کہ آپ کو وہ وہاں پر جب آپ لینڈ کریں گے آپ کو ملیں گے، جب آپ ڈپارٹ کریں گے آپ کو ملیں گے، آپ کی میٹنگز آپ کی پوری طرح وہ کوآرڈینیشن کروائیں گے آپ کی میٹنگز کی. اور یو ول بی آر ویری respected ambassadors and whenever you visit around the globe، جہاں جہاں ہماری سفارت خانے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ سفارت خانوں سے بھرپور آپ کو ان کو مدد ملے گی، آپ کی پذیرائی کریں گے. اور ان کو ہم نے یہ قوم نے آپ کا حق ہے، کوئی آپ کے اوپر یہ مہربانی نہیں کی جا رہی. قوم کو آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے پاکستان کے لیے مشکل ترین حالات میں بھی
آپ نے پاکستان کے لیے آپ نے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں، تو یو ول بی فرام ٹوڈے یو ول بی نون ایز آنریبل ایمبیسڈرز آف پاکستان. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. انشاءاللہ جو اس دوڑ میں پیچھے ہیں اب وہ کوشش کریں گے کہ چھلانگے لگاتے ہوئے آگے آئیں اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں وہ دن رات وہ اپنا حصہ لیں اور قوم کو عظیم بنائیں، عظیم تر بنائیں. میں آخر میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کے دلخراش واقعات حالیہ سالوں میں نہیں دیکھے، اور کسی بھی اس طرح بھائی میں ہزاروں بچے جو شہید ہو گئے، شاید اس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملتی تھی. تو آج اب یہ قرارداد منظور ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے، کہ اس کے بغیر اس قرارداد کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تمام اسلامی دنیا کے ممالک کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں کی ایک آزاد مملکت کے لیے بھرپور آواز اٹھاتا رہا اور اٹھاتا رہے گا تاوقت کہ ان کو یہ حق مل نہیں جاتا. مہمان گرامی، آج کی یہ جو شاندار تقریب منعقد کی گئی ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پوری قوم کو ہم یہ جو ہیروز ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے عظیم معمار سامنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے بطور ایک اچھے ٹیکس پیئر کے محنت کی کمائی سے ٹیکس ادا کیا، جنہوں نے اپنی شبانہ روز محنت کے ذریعے پاکستان کی ایکسپورٹس میں بہت شاندار خدمات انجام دی، اور جنہوں نے انوویشن کے ذریعے اپنی قابلیت کے ذریعے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں اپنا لوہا بنوایا. اور ان انتہائی قابل احترام خواتین نے جو بزنس انٹرپرائزز میں بڑی ویلیوبل کنٹریبیوشن کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نان ٹریڈیشنل ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، جنہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ کیٹیگریز کہ جنہوں نے حالیہ سالوں میں اپنا ایک معیار قائم کیا، اور پہلے سال میں انہوں نے اپنی بڑی شاندار ایفرٹس کے ذریعے ایکسپورٹس کو بڑھایا، ٹیکس کو بڑھایا. یہ تمام کیٹیگریز آج آپ کے سامنے انہوں نے یہاں پر ایوارڈز حاصل کیے. اس کا مقصد کوئی ایک عام روٹین کی تقریب نہیں ہے. یہاں پر فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے بھی جو صدر صاحب انہوں نے خطاب کیا، بزنس کاؤنسل کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے خطاب کیا، دونوں نے بہت اچھی باتیں کی. پھر وزیر خزانہ نے مختصر خطاب کیا. تو آپ نے جان لیا ہوگا کہ اس تقریب کے ذریعے قوم کو یہ پیغام ملنا چاہیے کہ پاکستان کے آج جو معاشی حالات ہیں
اور جو چیلنجز ہیں اور جو مشکلات ہیں ان کو اگر ہم نے حل کرنا ہے تو جس طرح گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے اور ایک حکومت پاکستان ہے، اور حکومت پاکستان نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر آپ کے مسائل کو حل کرنا ہے، نہ کہ اس میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے، سرخ فیتے کو ختم کرنا ہے اور ڈیلیز اور انیفیشنسیز ان کو ختم کرنا ہے، اور آپ کے لیے ایک ایسا ماحول انیبلنگ سرکمسٹانسز مہیا کرنے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے شعبوں میں شبانہ روز محنت کر کے پاکستان معاشی ترقی کی دوڑ میں جو بہت پیچھے رہ گیا اس کو ہم نے بہت تیزی سے اس فاصلے کو طے کرنا ہے، اور یہ تبھی ہوگا کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو پاکستان کے لیے دولت پیدا کرتا ہے اور جاب اپرچونٹیز پیدا کرتا ہے اس کو ہم پوری طرح سپورٹ دیں، اور حکومت کا کام صرف بطور کیٹلسٹ کے ہے، ایک انیبلنگ سرکمسٹانسز کریٹ کرنے کے طور پر ہے، نہ کہ خود انڈسٹری لگا لے، نہ کہ خود آگے بڑھ کے ٹریڈ کرے۔ یہ حکومت کا کام نہیں، حکومت کا کام ہے کہ آپ سے ہم مشورے لیں، آپ سے سیکھیں، اور اس کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے ہم ایسے پالیسی انسٹرومنٹس بنائیں جس کے ذریعے پاکستان آئندہ آنے والے سالوں میں ترقی کے دوڑ میں دنیا کی دوسری جو قومیں ہیں ان میں شمار ہو جائے، کیونکہ مضبوط معیشت ہوتی ہے تو اس قوم کی آواز مضبوط ہوتی ہے اور اس قوم کی آواز کو سنا جاتا ہے۔